114th نیشنل مینجمنٹ کورس آپ نے جس محنت سے اس کے اندر وقت گزارا ہوگا، اور یہ 18 ہفتے یقیناً آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ وہ انفارمیشن جو شاید آپ کے پاس نہیں تھی یا کچھ تھی، اس کے اندر مزید اضافہ اور آرگنائزیشن کی بڑی محنت کی بات ہے۔ اور یہ کنٹینیوئنگ ایجوکیشن ایسی کیفیت ہے جو کبھی آرگنائزیشن لیول پر ہوتی ہے۔ میں جس پروفیشن میں تھا اس میں بھی ایک آرگنائزیشن لیول پر ہر چند سال کے بعد 2-3 مہینے کا کسی چیز میں کر لیا، نئی تبدیلیاں آئیں تو کنسائز انداز سے کسی نے یا کسی کورس کے اندر وہ دے دیا۔ شاید میرے اندر اتنا ٹیلنٹ نہیں ہوگا کہ میں خود ان چیزوں کو تلاش کر لوں، مگر میں نے اپنی زندگی میں خود بھی بہت کچھ تلاش کیا، اور میں مشکور ہوں اپنے اساتذہ کا جنہوں نے وہ کیفیت ذہن میں ڈالی کہ علم بہت ہے، اور کبھی اپنے آپ کو با علم مت سمجھنا، کیونکہ جس دن آپ نے اپنے آپ کو سمجھنے لگے آپ خود کہ آپ عالم ہیں تو آپ بھی دروازہ بند کر لیتے ہیں۔ اچھا علم وہ ہے جو انسان کو یہ بتائے کہ تم نے کچھ حاصل تو کیا، مگر اس سے کہیں زیادہ ہے جس سے تم ناواقف ہو۔ تو میں نے کسی جگہ پر یہ بات کہی اور میرا دل یہ کہتا ہے کہ میری جہالت، جتنا میں نے پڑھا لکھا اتنا ہی میری جہالت کا مجھے اندازہ اور ہوا، کیونکہ کائنات کے اندر انفارمیشن اتنی ہے، اور آج کل آپ کی ایکسیس میں انفارمیشن ہے۔ کچھ تو آپ یہ تصور کیجئے کہ اللہ کی کائنات ہے، اس کا پتہ نہیں چلنا، جو آپ کی ایکسیس میں انفارمیشن ہے وہ بھی اب اتنی ہے کہ آپ لوگ ہزار زندگیاں بھی گزار لیں تو آپ اس علم تک نہیں پہنچ سکتے، اور یہ پچھلے چند سالوں میں بہت بڑھ گئی۔ آپ کے ساتھ کوئی نئی بات تو میں کر نہیں سکوں گا جو چیز آپ کو آلریڈی معلوم نہیں ہے، صرف توجہ دلانا چاہتا ہوں بہت ساری چیزوں کی طرف۔ ایک کامن اعتراضات جو ہوتے ہیں بیوروکریسی کے اوپر، اس کی طرف بھی کچھ نشاندہی کر سکتا ہوں۔ مگر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جس زمانے میں کالج آف فزیشین سرجنز آف پاکستان کے اندر اس بات کو ہم ڈیبیٹ کر رہے تھے کہ علم اور ایٹیٹیوڈز کیا سکھایا جا سکتا ہے اور کیا نہیں سکھایا جا سکتا، تو اس کے اندر یہ بات بڑی کھل کر آیا ہوئی کہ علم تو سکھایا جا سکتا ہے، ایٹیٹیوڈز انسان بچپن سے اور ماحول سے سیکھتا آتا ہے۔ تو بہت سوچا کہ ڈاکٹروں کو کیسے میجر کریں گے آپ کہ ایٹیٹیوڈز کیا ہیں، کیونکہ جس دن آپ ایٹیٹیوڈ کا امتحان لیں گے تو ایوری بڈی ول پاس 100%۔ اصل فرق تو جب نظر آئے گا جب وہ پتہ چلے کہ ہی از ناٹ بینگ واچڈ، اور پھر وہ اس کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے۔ اور میں نے زندگی میں بھی بہت سارے بیوروکریٹس کو اور انسانوں کو دیکھا جن کا میرے ساتھ ایٹیٹیوڈ بہت اچھا تھا، مگر مختلف ماحول میں نے ان کو بہت ہی تکلیف دہ اور خراب پایا۔ تو ممکن ہے لوگ ایٹیٹیوڈز بھی ماحول کے اعتبار سے ڈرافٹ کر لیتے ہیں، تیاری کر لیتے ہیں۔ اپنے سے اوپر کے لیے ایٹیٹیوڈ بڑا اچھا ہوتا ہے، اپنے سے نیچے کا اصل ٹیسٹ تو وہیں پر ہے نا جہاں پر وہ ایٹیٹیوڈ سامنے آتا ہے۔ اس کے اندر جو چیزیں میں سمجھتا ہوں میری زندگی کے اندر میں ان کو حاصل کر ہی رہا ہوں، وہ ایک کیفیت ہے انکساری کی۔ انکساری جب تک نہیں آتی جب تک آدمی کو اپنے اوپر ہی گھمنڈ ہو۔ کس بات کی انکساری؟ جب وہ خود اس نے بہت کچھ حاصل کر لیا ہو۔ انکساری کے حوالے سے تو پھر میں اپنے مذہب کی طرف دیکھتا ہوں، میں اپنے نبی کی طرف دیکھتا ہوں اور ان سے انسپائر ہوتا ہوں۔ آپ دنیا کی اگر تاریخ اٹھا لیں تو انسپریشن اس میں آتی ہے کہ لوگوں نے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور اسلامی تاریخ ہی اسی چیز سے بھری ہوئی ہے۔ میں ڈسٹریکٹ بھی ہو جاؤں گا، مگر آپ سے میرے پاس باتیں کرنے کو اتنی ہیں کہ میں کوشش کروں گا کہ اس کو جامع انداز سے آپ کے سامنے کر سکوں۔ تو اسلامک ہسٹری پر بعد میں جاؤں گا۔ بائبل میں ایک دیو کا اور مانسٹر کا نام ہے لیویاتھن، اور جیمز ہابس کی آپ واقف ہوں گے، جیمز ہابس کی کتاب بھی ہے لیویاتھن کہ اسٹیٹ کیا ہے۔ اسٹیٹ ایک مانسٹر ہے، اور اس کو اس نے لیویاتھن کہا۔ اور پھر ایک اور کتاب میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا، ایسیموگلو نام ہے اور رابنسن کا، کہ دی نیرو کوریڈور، اور یہ ان کی کتاب میں نے اس وجہ سے پڑھی کہ ان کی پہلی کتاب زیادہ اچھی تھی، البتہ نیرو کوریڈور بھی پہلی کتاب ان کی تھی، وائی نیشنز فیل، اور ایک کمپیریزن ہے
پڑوسیوں کا اور مختلف انداز سے کہ کہاں ایک ہی ریس کے لوگ کامیاب ہوئے اور کہاں فیل ہوئے اور کیوں کامیاب ہوئے کہاں فیل ہوئے. اور اس کے اندر بنیاد یہ ہے کہ انسٹیٹیوشنز جن لوگوں نے بنا لیے وہ سٹیٹس کامیاب ہوئی. اور یہی آپ یورپ کا حال دیکھیں گے کہ جہاں ویسٹرن یورپ کے اندر انسٹیٹیوشنز بن گئے وہاں کی ترقی، اور جو ایسٹرن یورپ میں جہاں بادشاہتیں اور آٹوکریسی زیادہ چلی تو وہاں کی کیفیت میں فرق آیا نظر. تو وہ بھی بڑی اچھی کتاب ہے وائی نیشنز فیل، اور وہ بڑا اچھا انسٹیٹیوشنل بیک ڈراپ دیتا ہے. اور یہ آپ نے آج کل کی دنیا میں بھی دیکھ لیا. یعنی میں آپ کو مثال دوں، کرنٹلی اپنے ریجن کی بات میں، کرنٹلی 2 ممالک آزاد ہوئے ایک ہی وقت میں، ایسٹونیا اور لتھوینیا. دونوں کو فن لینڈ نے یہ کہا کہ ہمارے پاس ایک ٹیلی فون آپریٹنگ سسٹم ہے جو اینالاگ ہے، اور ہم اس کو گیو اپ کر کے ڈیجیٹل میں جانا چاہتے ہیں. 15-20 سال پرانی بات ہے، تو تم لے لو، دونوں کو ہم دے دیں گے. تو ایک نے انکار کر دیا. ایسٹونیا نے کہا کہ نہیں، ہم ڈیجیٹل پر جائیں گے، ٹائم لگ جائے، 1-2 سال ہمیں دیر لگے گی، پیسہ ڈالنا پڑے گا، وی ول گو ٹورڈز دا نیو ٹیکنالوجی. اور لتھوینیا نے کہا کہ ہم آپ کا لے لیتے ہیں. اینڈ یو کین سی دا ڈفرینس کہ کرٹیکل ٹائم پر جو ڈیسیشنز ہوتے ہیں یہ بڑے اہم ہیں. اچھا اب ریجن پر آ جاؤں، ڈیسیشن میکنگ کی بات کر رہا ہوں. اچھا اس ساری، چاہے سیاسی ہو، گورنمنٹل ڈیسیشن میکنگ ہو، اس میں بیوروکریسی کا بہت بڑا ہاتھ ہے. یہ دوسری بات ہے کہ سیاستدان اس کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں جتنی دینی چاہیے، کیونکہ میں بہت سارے ریسرچ یونیورسٹیز کے اندر ریسرچ ڈپارٹمنٹس ہیں یا ہمارے تھنک ٹینکس ہیں، ان سب کو میں آج کل یہ سوال کرتا ہوں کہ تم کس کے لیے لکھ رہے ہو، کس کے لیے ریسرچ کر رہے ہو. اینڈ دے آر ویری ہیپی ان دیئر آئیوری ٹاورس کہ وہ ریسرچ کر رہے ہیں اور ایک جرنل میں چھاپ دیا جس کے 200 پڑھنے والے ہیں صرف. واٹ اے شیم کہ جو ریسرچ آپ کو ملنی چاہیے یا آپ کو کرنی چاہیے، اور جب آپ ڈیسیشن میکرز تک وہ ریسرچ نہیں پہنچائیں تو وہ ساری ریسرچ بیکار ہے. تو لہٰذا میری خواہش تو یہ ہو کہ جتنی ریسرچ پاکستان میں ہو وہ ڈسٹل ہو کر پارلیمنٹیرینز کو ضرور پڑھا دی جائے، ان کی بھی ایسی کلاسز ہو جائیں. مگر اس کا امکان نہیں ہے، کیونکہ یہ تو بہت بڑا لمبا اسٹرگل ہے کہ پارلیمنٹیرینز کو چاہیے 18 ہفتوں کے لیے کہیں بھیجا جائے کہ اس کا ایٹیٹیوڈ بدل لیں. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ جو نیرو کوریڈور لکھا تو انہوں نے یہ کہا کہ جہاں اسٹیٹ بہت طاقتور ہو جاتی ہے تو وہاں ایک ڈکٹیٹرشپ کا رنگ آنے لگتا ہے، اور جہاں کمزور ہو جاتی ہے تو وہاں انارکی کی کیفیت ہے. وچ از ویری ٹرو، نتھنگ نیو آئی ایم ٹیلنگ یو. تو وہ جو کوریڈور ہے جو جمہوریت کا اور ترقی کا ہے وہ بڑا نیرو سا ہے، اور اس میں مسلسل وہ چیلنج ہوتا رہتا ہے. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں زندگی میں نے کیا کیا، اور میں سمجھتا ہوں آپ بھی کر سکتے ہیں. اور وہ بڑی اچھی انداز سے ایک آتھر ہے جیرڈ ڈائمنڈ. جیرڈ ڈائمنڈ نے کوئی جو کتاب لکھی، اس کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا، آتھر کا نام آ گیا. کبھی یہ ہوتا ہے کہ کتاب یاد آ جاتی ہے، آتھر نہیں یاد آتا، کبھی یہ کیفیت ہوتی ہے. تو جیرڈ ڈائمنڈ نے یہ کتاب لکھی، اس کے اندر وہی چیز جو میں سوچتا ہوں اپنی زندگی میں کہ پرائرٹائز کروں. تو وہ بڑے اچھے انداز سے اس نے کہا کہ پہلے سلوشن، پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرو، اور یہی آپ لوگ کرتے بھی ہیں. بٹ بڑی اہم باتیں اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں. پہلے پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرو. نمبر 2، پرابلم کو اون کرو کہ آپ نے کچھ کرنا ہے، ورنہ تو ایریا آف سرکل آف کنسرن تو بہت بڑا ہو سکتا ہے نا. فلسطین بھی میری کنسرن ہے، مگر کشمیر میری پرائرٹی ہے کہ یہاں ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان میری تھوڑی سی ایفیکیسی بڑھ جاتی ہے، تو میرا ایفیکٹو سرکل چھوٹا ہو گیا اور چھوٹا ہو جاتا ہے. تو پرابلم آئیڈینٹیفائی کریں، آپ کے ایریا کا پرابلم ہے، جس ڈومین میں بھی آپ کام کر رہے ہیں. پھر اون کریں کہ نہیں، دس از اے پرابلم ان وچ یو کین ہیلپ. اون کیا آپ نے. دوسرے، ماضی کے فیلیئرز کو دیکھ لیں. کرٹیکل اس معنی کر کے ہے کہ آپ سیکھ لیں، نہ کہ الزام دیں، آپ سیکھ لیں. اور پھر چوتھے یہ ہے کہ اس کا سلیوشن آئیڈینٹیفائی کریں. اور اس سلیوشن آئیڈینٹیفیکیشن کے دو تین چیزیں اور ہیں. اس کے اندر سٹیک ہولڈرز کو دیکھیں. بہت سارے پالیسیز آج بھی
ہمارے یہاں بن رہی ہیں جس کے اندر سٹیک ہولڈرز کو انوالو نہیں کیا جاتا اور بیوروکریسی اور منسٹریز اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں معلوم ہے، اور جیسے ہی ہم سٹیک ہولڈرز کو بلاتے ہیں تو اس بات کا امکان ہے کہ 80% آپ واقف ہیں، 20% شاید ناواقف ہوں یا 5% بھی ناواقف ہوں۔ ایک سٹیک ہولڈرز کا انوالومنٹ اس وجہ سے بھی اچھا ہے کہ میں نے سیاست کے اندر آئی واز اے سیکرٹری جنرل آف دا پولیٹیکل پارٹی فار 6-7 ایئرز، اور وہاں پر یہ تھا بڑے اچھے میں نے سولوشنز بنائے، لکھا کچھ چیزوں کو، اور اگر میں نے سٹیک ہولڈرز کو انوالو نہیں کیا تو دا فرسٹ ریئیکشن از ریجیکشن، اور اگر انوالو کر لیا تو اچھا یا برا اونرشپ مل جاتی ہے۔ اچھا آپ انسانوں سے ڈیل کر رہے ہیں، آپ مشینوں سے تو ڈیل ہی نہیں کر رہے نا جن کے کوئی ایموشنز نہ ہوں۔ انسان کی کمزوری یہ ہے کہ اس کا ایگو اور اس کے جذبات اس سے آگے بھاگ رہے ہوتے ہیں، اور آپ لوگوں کا بھی اور میرا بھی کوئی ایگو کا عنصر تو ہوگا، اور اس کو مجھے دبانا چاہیے۔ اور وہ انکساری مجھے کہاں سے نظر آتی ہے؟ میں نے آپ سے کہا ایگو اور انکساری سب سے اچھی اسٹڈی جو ہے اس کے اندر وہ آپ کو کہیں سے نہیں ملے گی سوائے اپنے اسلامی تاریخ سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کوئی ایگو نہیں تھا، ویری بہترین کمیونیکیٹر تھے، اور آپ کو کمیونیکیشنز کی کثر مجھ میں ہے، بہترین کمیونیکیٹر تھے، ایگو کوئی نہیں تھا۔ مثال کے طور پر وہ اگر مسجد نبوی کی دیوار لگائی جا رہی تھی تو خود وہ اٹھا کر خود مٹی گارا اٹھا کر اس کے اندر وہ تعمیر میں شامل تھے، ایگو کوئی نہیں تھا۔ ہمارے ہاں فالس ایگوز ہیں، میں اتنا بڑا کون سی کیفیت ہوں، میں نے مر جانا ہے، کون سا ایگو، کیسا ایگو دنیا کائنات کے لاکھوں سال کی کائنات میں کیسا ایگو جو مٹی میں مل جائے گا ان اے فیو ایئرس فرام ناؤ۔ تو ایگو کی بیٹل اگر آپ نے جیت لی تو بہت بڑی بیٹل جیتی۔ اچھا یہ مجھے جب یہ کوئی نصیحت کرتا ہے میں کہتا ہوں میرے لیے نہیں ہے، دوسروں کے لیے۔ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ میری بات آپ میں سے ہر فرد کے لیے، کیپ دیٹ ان مائنڈ۔ اٹس ویری ایزی کہ کسی واز میں بیٹھ جائیں اور سوچتے رہیں کہ ہاں بات تو صحیح ہے، ہاں بات تو صحیح ہے، مگر میں نے تو قابو کیا ہوا ہے، نہیں کیا ہوا۔ اٹ کمز بیک اگین اینڈ اگین، یہ انسانی فطرت کے حصے ہیں، یہ ایگو اور ہیوملٹی کی تلاش۔ ایون اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈائریکٹڈ آر نبی کہ یہ آدمی آیا اور ڈائریکشن کے اندر یہ تھا کہ اس سے اچھی طرح سے بات کرو، اگنور نہیں کرو۔ اتنی بڑی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ ریمائنڈنگ دا پرافٹ کہ تم اچھی زبان تمہاری ہے لہٰذا لوگ تمہارے ساتھ ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ، اور آپ دیکھیں پھر کیا ایک چیز سے اور میں متاثر ہوا اسلامی تاریخ سے کہ عمال کہتے ہیں جو آدمی جس نے کچھ کرنا ہے، ذمہ دار ہے، آپ جیسے عہدیدار عمال ہیں، ان کے 3 ڈائریکشنز ہیں جن کو میں فالو نہیں کر سکتا، اور خواہش تو میری ہے اس میں سے ایک چیز میں فالو کرنے کی کوشش کرتا ہوں، 2 میرے بس میں نہیں ہیں۔ ایک ہے یہ کہ جس جگہ پر تم ہو وہاں جمعے کی نماز پڑھاؤ، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے دروازے کھلے رکھو، اور تیسرا یہ ہے کہ اپنا سٹینڈرڈ آف لیونگ اس لیول تک لے جاؤ کہ جہاں تمہیں ذمہ داری دی گئی ہے۔ بڑا مشکل ہے مگر کم سے کم مجھے گائیڈ تو کرتا ہے۔ کن چیزوں پہ گائیڈ کرتا ہے؟ دیکھیے میں آپ سے بتاؤں کن چیزوں پہ گائیڈ کرتا ہے۔ ایک تو یہ کہ تم جمعے کی نماز پڑھاؤ، میرے لیے تو بڑا مشکل ہے کیونکہ میں گناہ گار آدمی ہوں، تصور بھی نہیں کر سکتا، نہ علم ہے مجھے اس بات کا، لہذا وہ میں نے اپنے اسکریچ کر دی۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ تم اپنا دروازہ کھلا رکھو۔ اس کانسیپٹ کو میں ماڈیفائی کرتا ہوں کہ میں لوگوں کی ایکسیس میں رہوں، اور جتنا میں ایکسیس میں رہوں گا جس انداز سے بھی، اب تو یہ کہ ملینز کے ساتھ ایکسیس کا امکان ہے، ٹولز اینڈ ٹیکنیکس آر اویلیبل ٹو انکریز دیٹ ایکسیس۔ ممکن ہے فزیکل ایکسیس آپ کتنے لوگوں سے دن میں مل سکتے ہیں؟ نہیں مل سکتے، بٹ ایڈمنسٹریشن ہو کہ جس میں ایکسیس لوگوں کو مل جائے، یہ نہ ہو کہ آئے بیٹھے جائے آئے بیٹھے جائے۔ آئی ہیو ڈن اٹ ان بیوروکریٹک آفیسز، آیا ہوں گیا ہوں بیٹھا ہوں، کئی چیزیں بہت دن چلیں۔
تو دوسرا وہ، تیسرا یہ کہ اپنا اسٹینڈرڈ آف لیونگ اس تک لے جاؤ وچ آئی کانٹ ڈو، مگر یہ کہ کم سے کم میں اپنی سمپلسٹی روزانہ صبح اٹھتے ہی چیزیں لائٹیں بند کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، مگر میرے لیے ہے بڑا مشکل۔ ایک بڑی مزیدار چیز اور میں نہیں کر پاتا، جو میں آج آنے سے پہلے میں اپنے بریگیڈیئر صاحب سے یہ کہہ رہا تھا کہ احتیاط رکھیے گا، وہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر کھڑے تھے تو لوگ زور زور سے باتیں کر رہے تھے بازار میں، تو انہوں نے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم باتیں کر رہے ہیں اور ایک دین کے کسی معاملے پر فکر کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا راستے میں کھڑے ہو کر کیوں کر رہے ہو؟ تمہارے پاس، تم کہیں جاؤ وہاں کرو۔ کیوں؟ راستے کے 3 آداب ہیں۔ راستے کے آداب میں ایک یہ ہے کہ ایک تو لوگوں کے یعنی زور سے بات مت کرو، دوسرے یہ کہ نظریں نیچے رکھو کیونکہ خواتین بھی گزریں گی یہاں سے، اور تیسرے یہ کہ تمہارے کھڑے ہونے سے کسی کو دقت نہ ہو، جس کو ہم پروٹوکول کہہ سکتے ہیں۔ تو ہر واقعے کے اندر، ہر چیز کے اندر سے آدمی اپنی ذات کے لیے کچھ نہ کچھ اٹھا لے، کبھی بھی پورا نہیں کر سکتے۔ بڑی بڑی حیثیتیں تھیں، بڑی بڑی شخصیات تھیں جنہوں نے تاریخ رقم کی اسلام کی، اور دنیا کے اندر اگر اسلام پھیلا تو ان بہت ساری چیزوں کی وجہ سے پھیلا۔ تو لہٰذا میں آپ کے سامنے جو باتیں رکھنا چاہتا تھا اس کی اہمیت یہی ہے کہ واٹ آر دا ٹریڈیشنز آف بیوروکریسی۔ اچھا، چیزیں اصول قائم رہتے ہیں، دیانتداری کا اصول قائم ہے۔ اکاؤنٹنگ آج سے 1000 سال پہلے، 2000 سال پہلے بھی آپ کو وہ رائٹنگز مل جائیں گی جس میں بشلز آف ویٹ کی کاؤنٹنگ کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو کاؤنٹنگ اور اکاؤنٹنگ یہ پرانی چیز ہے، کتنے چیزیں لیں، کتنے پیسے دیے، کس کے ساتھ کیا کیا، پرانی چیز ہے۔ صرف ٹیکنیک بدلتی جاتی ہے، یعنی اکاؤنٹ کا حساب رکھنا کہ آج ڈیلی رجسٹر ہے تو اس کے ساتھ لیجر رکھنا شروع کر دیں تاکہ پتہ چل جائے کس کے ساتھ کتنا کیا، سارا حساب نہیں کرنا پڑے۔ تو ڈیلی رجسٹر اور کیش کو ملا لیا۔ پھر ڈبل انٹری سسٹم آ گیا، جو ابھی بھی پاکستان میں بہت ساری جگہوں پر نہیں ہے۔ جب بھی میں پوچھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ابھی شروع کیا ہے ہم نے، اور یہ بھی 40-50 سال تو پرانا ہوگا۔ آئی ایم ناٹ این اکاؤنٹنگ اسٹوڈنٹ، بٹ ٹیکنیک بدل، اصول ایک ہی ہیں۔ اصول ہے دیانتداری۔ یہی آپ کو بھی میں کہتا ہوں کہ آج صبح، کل رات کو میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، ایک سی ایس پی آفیسر جو 303 افسران میں ریٹائر کیے گئے، ہی بلانگ ٹو ایسٹ پاکستان، ریٹائر کیے گئے، تو انہوں نے ان کے بیٹے نے ایک کتاب لکھی کہ کتنے آنریبل شخصیت تھے، کیا ہوا، اور یہ پولیٹیکل ریزن سے ہٹائے گئے۔ اس میں روداد خان صاحب نے بھی لکھا کہ ہاں جی پولیٹیکل ریزن کی وجہ سے ہٹایا گیا۔ تو یہ جو زیادتی ہیں یہ بھی زندگی کا حصہ ہیں۔ اچھا، یہ صرف بیوروکریٹس کے ساتھ زیادتی نہیں ہوتی۔ میری زمینوں پر قبضہ ہوا ہے اور میں جس کرسی پر ہوں تو وہاں بیٹھ کر یہ بھی سوچتا ہوں کہ یہاں ہوتے ہوئے تو میں خالی نہیں کراؤں گا۔ 25-30 سال 40 سال سے قبضے ہوئے ہوئے ہیں۔ تو یہ زیادتیاں انسان کی زندگی میں۔ انسان کیا کرتا ہے؟ درگزر کر کر، پرائرٹیز طے کر کر، ان کو یا تو ہٹ کر نکل جاتا ہے یا پھنسا رہتا ہے۔ تو بیوروکریسی کے اعتبار سے اس بات کا بھی امکان ہوگا کہ جو آپ کے باسز آئیں گے ان کے ساتھ کسی کانفلکٹ کا امکان ہو، تو آپ کو یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ آپ اصولی کانفلکٹ کو جہاں تک آپ لے جا سکتے ہیں ضرور لے جائیں، کیونکہ یہ ملک بدلنا چاہیے اور یہ ملک بدل رہا ہے۔ اٹ ہیز ٹو بی ریسپانسو ٹو دا پیپل۔ یہ ملک، میں کل پرسوں ایک جگہ میں گفتگو کر رہا تھا، ریسورسز سے ملک نہیں بنتا۔ اگر آج میرے ملک میں تیل نکل آئے تو میں اللہ کا بے انتہا شکر گزار ہوں گا، اچھی مقدار میں نکل آئے اللہ کا بے انتہا شکر گزار ہوں گا، مگر میں یہ امید کروں کہ وہ ملک بدل جائے گا اس سے نہیں۔ لوگوں کے مسائل ضرور حل ہو جائیں گے، ملک بدلتا ہے ذہنوں سے۔ یہ میں کتاب کا ذکر کیا، جیرڈ ڈائمنڈ، انہوں نے 7 ممالک کا تجزیہ کیا کہ ملک بدلا تو کیوں بدلا۔ چلی کا کیا، انڈونیشیا کا کیا، جاپان کا کیا، اور 3-4 اور ممالک کا کیا۔ تو صحیح فیصلے مگر ذہن سے بدلتا ہے۔ دا نیشن چینجز، اور نیشن چینج کے اندر اخلاقیات اور ہمدردی بنیاد ہے، باقی چیزیں بعد میں، ریسورسز بہت، ایجوکیشن، تعلیم، اس کے ساتھ ساتھ
تعلیم, صحت, یہ 4-5 فاؤنڈیشنز ہیں نیشنز بننے کے. گڈ لیڈرشپ, یہ بھی بے انتہا ضروری. لیڈرشپ امنگ دا بیوروکریسی, یہ بھی بڑی اہم بات ہے. لیڈرشپ کا تو کمال یہ ہے کہ نور الدین زنگی نے کسی کو گورنر بنا کر بھیجنا تھا, بغداد کا خلیفہ تھا, گورنر بنا کر مصر بھیجنا تھا. تو اس نے جس شخص کو سلیکٹ کیا اس کا ایک بھتیجا تھا, اور بھتیجا جانا نہیں چاہتا تھا, مگر گورنر صاحب, ینگ بھتیجا تھا, گورنر صاحب اس کو لے گئے. ہوا یہ کہ عراق سے مصر کا تعلق صرف گورنر کے ذریعے تھا. وہ گورنر کا انتقال ہو گیا 6 مہینے میں, جو ریپریزنٹیٹیو رہ گیا وہ بھتیجا رہ گیا, اور بھتیجا پھر اس کو نامنیٹ کیا بغداد نے نور الدین زنگی صاحب نے. تو نور الدین زنگی جو خلیفہ تھے ان کو اگر آپ لنک کریں, ان کے ساتھ ایک اور واقعہ لنکڈ ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ان کی قبر کے اوپر جو زیادتی کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو ان کو خواب آیا, اور وہ تو وہی نور الدین زنگی. تو جس کو انہوں نے پھر نامنیٹ کیا اس بھتیجے کا, اس کا نام تھا صلاح الدین ایوبی جو کہلایا, سلطان صلاح الدین ایوبی. تو accidentally you can find a leader which is outstanding, even among the bureaucrats, outstanding, not of the times, brilliant, politicians میں بھی, nations میں بھی مل جاتا ہے. اور اگر institutions میچ کر جائیں تو then the nation changes. تو میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں سے بہت زیادہ, کیونکہ میرا 3 سال کا صرف تجربہ ہے. میرے خاندان میں کبھی کوئی بیوروکریٹ نہیں تھا, مگر میرے نانا جو تھے وہ ڈپٹی کلیکٹر بنے تھے یو پی میں. اس زمانے میں, جس زمانے میں کوئی انگریز کے علاوہ نہیں بنتا تھا, تو ڈپٹی کلیکٹر بنے تھے. بڑے اصولی آدمی تھے, میں نے ان کو زندگی میں دیکھا بھی. تو ادر دین دیٹ آئی ہیو نو انپٹ آف بیوروکریسی, بٹ آئی ہیو 3 years آف ایکسپیرئنس آف تھنگز وچ سیمز ویری ایزی آؤٹ سائڈ. یہ تو یوں ہو جائے گا. آپ کو معلوم ہے کہ میری پارٹی یہ کہتی تھی کہ کرپشن ہم 90 دن میں ختم کر دیں گے, کہتی تھی نا. آئی بلیوڈ ان دیٹ. I thought it is easy کہ اوپر آدمی چوری نہیں کرے گا, نیچے تک ٹھیک ہو جائے گا. But when you have millions of people, جو گھن اور جو دیمک لگتی ہے وہ آسانی سے ختم نہیں ہوتی. تو سم ٹائمز تو میرا ایکسپیرینس جو ہے بہت اچھا بھی ہے. I have had very good officers, I have very good officers. At the same time میرا ایکسپیرینس یہ بھی ہے کہ ہر جگہ بریک لگ جاتا ہے. جو چیزیں آج سے 4-5 سال پہلے ہونی تھیں, جو میں نے انیشیٹ کی 2018 میں, وہ ہونا چاہیے تھا 2010 میں. اس کے اندر بھی بیکاز آف لیک آف نالج آف دا ماڈرن ایرا, ہر منسٹری کی بیوروکریسی نے اس پہ بریک لگا دیا. اور لاسٹ نائٹ آئی کمیونیکیٹڈ ٹو دا پرائم منسٹر کہ دیکھو کتنی زیادتی ہو گئی, اربوں روپے کا نقصان ہوگا, بٹ آئی ایم اسٹل ورکنگ آن اٹ. تو لہٰذا آئی کانٹ بی اسپیسیفک, بٹ آپ سے بڑی امیدیں ہیں پاکستان کو, مستقبل کو بھی ہے. اس ماڈرن جنریشن کو تو ہی ہیں, موجودہ جنریشن کو تو ہی ہیں, مستقبل کو بڑی امیدیں ہیں. آپ وہ شمع روشن کر رہے ہیں, آپ کے اندر بہترین آفیسرز ہیں. بٹ جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں اور میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں اس لیول کی بات کر رہا ہوں جس میں ہم کو دنیا کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے. اور دنیا سے کمپیٹ کرنے کے لیے مجھے کبھی یہ فکر نہیں ہے کہ دنیا ہمارے متعلق کیا سوچ رہی ہے. ہم ٹھیک ہوں گے, دنیا خود ہی سوچے گی. کار خیر کے اندر, ریفیوجیز کے اندر, یو نیم اٹ, کووڈ کے اندر. وہ ایک اچھی مثال ہے جو میں آپ کو دینا چاہتا تھا. صحیح فیصلے, جہاں میں نے اسٹونیا اور لیتھوینیا کی مثال دی, صحیح ڈیسیشن میکنگ, ہمدردی کی بساط پر, اللہ کی مدد کے ساتھ, you've made a significant difference compared to your neighboring country. ڈیسیجن میکنگ ہی ہے نا, مطلب اللہ کا احسان, مگر اس کے نیچے جو ڈرائیورز ہیں جس کی وجہ سے آپ نے کامیابی حاصل کی, وہ گڈ ڈیٹا بیس ڈیسیجن میکنگ اور ہمدردی کی بساط. تو لہٰذا اس وقت دنیا کے اندر ایک انٹلیکچوئل ریولوشن ہے, ٹیکنالوجیکل ریولوشن فالوز. وی گیٹنگ آن دی آئی ٹی بینڈ ویگن, وی ول ڈو اٹ. But it is our attitudes which will make us do the right decisions. ایک اوپر رائٹ ڈیسیشنز آپ کریں گے پالیسیز کے اندر, اور ایک نیچے کریں گے اپنی انکساری کے ساتھ اور ہمدردی کے ساتھ کہ لوگوں کے اندر ایک سیٹسفیکشن کی کیفیت بنے. یو ہیو دا ٹولز فار دیٹ. ان ٹولز کو استعمال کر. تو خواتین و حضرات, خواتین کم ہیں,
کوئی نہ کوئی ایفرٹ کرنا چاہیے کہ بیوروکریسی کے اندر بھی خواتین بڑھیں. فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے چیف میرے پاس آئے تھے کچھ دن پہلے. وہ 2-3 باتیں کہہ رہے تھے. ایک تو یہ کہہ رہے تھے کہ مائنورٹیز آ نہیں رہیں, مائنورٹیز کے کوٹاز ہیں, وہ آ نہیں رہیں, تو لہٰذا آئی ایم ٹرائنگ ٹو انکریج کہ مائنورٹیز آئیں. اور دوسری بات یہ کہ خواتین بھی آئیں, ایک بیلنس آتا ہے معاشرے کے اندر, ایک اپارچونیٹی ملتی ہے. ویری ریسپیکٹفل آرگنائزیشن بیوروکریسی کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں کہ پلیز ٹیک اٹ ٹو ہارٹ. ساری باتیں جو میں نے کی ہیں ہر شخص سے کی ہیں, ہر شخص کے اندر, میں نے اپنے آپ سے بھی کی ہیں. پٹ اٹ دیٹ وے, ہے نا. اگر میں نے یہ بھی کہا ہے کہ کرپشن سے دور رہو, تو میں نے اپنے آپ کو بھی کہا ہے. میری احتیاط اور میری کنزرویشن آف تھنگز, سب چیزیں میری احتیاط ہیں. تو جو باتیں کی ہیں وہ آپ ہر ایک سے کی ہیں, اور میں امید کرتا ہوں کہ یو ول لیڈ دا انسٹیٹیوشن آف پاکستان. انسٹیٹیوشنل پاکستان آپ کے ہاتھ میں ہے. بہت ساری چیزیں اکانومسٹ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں. انسٹیٹیوشن آف پاکستان آپ کے ہاتھ میں, اور آپ اس کے نئے لیڈر ہیں, یعنی ابھرتے ہوئے لیڈر ہیں. یو آر ان گریٹ 20 اینڈ انشاءاللہ آپ کے پروموشنز بھی ہوں گے. تو آپ ابھرتے ہوئے لیڈرز ہیں. ابھرتے ہوئے لیڈرز کے پاس صحیح انگریڈینٹس اپنے اخلاق کے اور اپنے ذہن کے ہوں, تو کوئی چیز پاکستان کو روک نہیں سکتی. اینڈ آئی ایکچولی بلیو کہ within the next decade Pakistan will change tremendously, and also because of one pillar which is held by you. Thank you, ladies and gentlemen. Assalamu alaikum.